لگتے ہیں تبھی تو ان کو یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی نا. اگر یہ تجارت اور خرید و فروخت میں لگنا ہی سے اسلام روکتا تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ تجارت سرے سے کرتے ہیں ہی نہیں. تو میں نے کہا تجارت میں مشغول ہونا دین کے خلاف نہیں ہے. جب اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم آئے اس وقت تجارت آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے, یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ 5 ٹائم نماز کے لیے وقت نکالیں. اگر بزنس میں اتنے مشغول ہیں کہ 5 نمازوں کا ہی ٹائم نہیں مل رہا تو یہ غلو ہے. نمبر 2, اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالیں. بزنس میں اتنا مشغول ہے کہ نہ واکنگ نہ دوستوں کے ساتھ ٹاکنگ, صحیح ہے نا, اور نہ کبھی تفریح کا ٹائم نکل رہا ہے اور نہ کوئی ایکسرسائز کا ٹائم نکل رہا ہے, نہ یہ تو اپنی ذات, یہ صحت کے حوالے سے. تیسری چیز ہے بیوی بچوں کا کے لیے, رشتہ داروں کے لیے ٹائم, وہ بھی نکالنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں نا, ایسے بزنس میں مشغول ہو گئے کہ یعنی بیوی بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا, پھر پیسے ہی دے رہا ہے ٹائم کی جگہ. جب بیگم کہتی ہے بھائی تھوڑی بیٹھ کے, کبھی رات کو جب گھر آؤ تو تھوڑی تمیز سے کچھ دیر بیٹھ کے گپ شپ لگا لیا کرو. وہ رات کو آ رہے ہیں 2:45 بجے, تاجر لوگ اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بیوی بچے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بچے باپ سے مانوس نہیں رہتے, تو بھائی ان کے لیے بھی ٹائم نکالو. اب وہ نکالنا کیسے, وہ ہر ایک کا شیڈول الگ ہو سکتا ہے کاروبار کے لحاظ سے. کوئی ہفتے میں 1 دفعہ نکال لے زیادہ ٹائم, کوئی روزانہ کی بیسس پہ ٹائم دیتا رہے. وہ کرنا کیسے, وہ تو ہر آدمی کے حالات, لیکن ٹائم نکالنا بولو بھائی پڑے گا. تو کاروبار کے لیے بھی ٹائم, رشتہ داروں کے لیے بھی ٹائم, صحت کے لیے بھی ٹائم, تھوڑا سا لوفری کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے. ایک ہوتی ہے تفریح, ایک ہوتی ہے لوفری, دونوں میں فرق ہے. وہ لوفری نہیں جو لونڈے لپاڑے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں دبئی میں تھا نا, تو ہمارے جو میزبان تھے وہ تھوڑا سا, میں دبئی جانے کا ایک بڑا مقصد فریش ہونا بھی تھا نا, کہ تھوڑا سا دماغ فریش ہو جائے گا, تھوڑا گھومیں گے پھریں گے. تو وہ مجھے لے کر نکلے کوئی پارک دکھانے دبئی میں نا. تو وہ ہم اتنی دیر سے پہنچے کہ وہ پتہ نہیں بند ہونے کا ٹائم تھا, پارک تھا یا کیا جگہ تھی. تو وہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا, مفتی صاحب آج تو سارا دن ہمارا ضائع ہی ہو گیا, ہم لیٹ نکلے ہیں گھر سے, تو آج بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. تو میں کہتا تھا بھائی ہم لوفری کے لیے آئے ہیں, تفریح کے لیے نہیں آئے. لوفری اور پکنک میں فرق یہ ہوتا ہے, تفریح میں انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے, میں نے یہاں جانا ہے, لہذا اس کو ٹائم کا پابند ہوگا, اتنا ٹائم میں نے اس پارک میں گزارنا ہے, یا ایکویریم دیکھنا ہے, یا وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک ہدف ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس میں بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے. بھائی آپ نے ایک شیڈول بنایا کہ مجھے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں پارک میں جانا ہے, وہ دیکھنا ہے, نہیں پہنچے تو ٹینشن ہوگی نا. لوفری کہتے ہیں صبح نکلو جدھر بھی چلے جاؤ, صحیح ہے نا, جہاں بھی پہنچ گئے وہ وہی تفریح ہے. تو میں نے کہا بس اب جب نکل گئے نا جو اپنی رہائش گاہ سے, تو ہماری پکنک شروع ہے. کوئی بات نہیں, وقت پہ پہنچے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں پہنچے تو یہی پکنک ہو رہی ہے. اور سناؤ کیا حال ہے, کوئی لطیفہ سناؤ, ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں, لوفری. لوفری کا مطلب بس نکل جاؤ. تو دماغ کو کیا ہے, کوئی ٹینشن نہ لیے. یہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا, میں نے پارک جانا ہے یا بیچ پہ جانا ہے یا سوئمنگ کرنی ہے, تو سوئمنگ کے لیے یہ ہونا چاہیے, تو یہ پاجامہ کہاں سے لاؤں, تو بوٹ کہاں سے لاؤں, پھر اتنے بجے پہنچنا ہے, اگر لیٹ ہو گئے تو وہ بند ہو جائے گا. تو یہ بھی ٹینشن ہے نا. لوفری کا مطلب نکلو جدھر بھی جائے بس وہی ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں بھی پہنچ گئے ٹھیک ہے, نہیں پہنچے تو بھی زیادہ ٹھیک ہے. پھر اس کو کیا کہتے ہیں, اٹ از کالڈ لوفری. جو لوفر لڑکے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا, کوئی ان کا ہدف ہوتا ہے. بھائی جو بے روزگار لونڈے لپاڑے معذرت کے ساتھ جو صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں, ان کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہے, وہ ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی اس گلی میں گھس گئے, کبھی اس گلی میں گھس گئے, کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, یہ والا ڈھکن صاف نہیں ہے تو اس ڈھکن پہ بیٹھ گئے, ٹھیک ہے نا. کوئی آج کل اکثر لڑکوں کا, تو اگر یہ کام روزانہ بیسس پر ہو پھر تو غلط ہے, لیکن سال میں 2-4 دفعہ یا مہینے میں 1-8 دفعہ لوفری بھی ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. ہاں اس میں لڑکے غلط کرتے ہیں, وہ پھر سیٹنگ بازیاں بھی شروع کر دیتے ہیں, وہ حرام ہے. لیکن مہینے میں 1 دفعہ انسان کو دماغ کو فریش کرنے کے لیے, یا سال میں 1 دفعہ یا 6 مہینے میں 1 دفعہ ایسا بھی ہونا چاہیے. بس گھر سے نکلیں لوفری کریں گے, ٹھیک ہے نا. جہاں بھی چلے گئے, بس جہاں گئے وہ وہی دیکھ لیا. میں نے کہا چلو دبئی دیکھ لی ہم نے, مارکیٹ دیکھ لی, ماشاءاللہ یہ کیا بک رہا ہے بھائی. تو میں تو پھر ہر چیز انجوائے کرتا ہوں, کوئی بھی نظر آ جائے بھائی کیا بیچ رہا ہے بھائی, تو یہاں پہ کھڑا ہو گیا, تو یہی لوفری ہے. ان سے انٹرویو لے لیا ہم نے تھوڑا سا, اچھا آپ کہاں کے ہیں, باجوڑ کے ہیں, ماشاءاللہ زبردست, تو کیسے یہاں آپ جو ہے کب آئے یہاں پہ. انٹرویو لے لیا انسان نے اس سے, آپ کہاں کے, بھائی لاہور کے. یار یہاں تو وہ پائے وائے تو آپ کو ملتے نہیں, تو کیسے گزارا کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو ایک تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے, آدمی انٹرویو لے لیتا ہے اس سے. تو یہ تفریح نہیں ہے, یہ پکنک نہیں ہے, اٹ از کالڈ لوفری. تو آپ نے بزنس میں لوفری کے لیے بھی ٹائم بولو بھائی, جہاں کوئی کام نہ ہو, کوئی کام نہ ہو, بالکل کام لیس ہو کے بیٹھے ہیں آپ. کام ہے, کسی نے خربوزہ لا کے رکھ دیا تو خربوزہ کھا لیا, ٹھیک ہے نا. سموسہ رکھ دیا تو سموسہ پیل دیا, ٹھیک ہے. گٹکے پان پہ نہ جائیں بس. تو یہ جو ہے یہ کبھی کبھی یہ بھی کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے, صرف ضروری نہیں ہے. اکثر جو ڈپریشن اور نفسیاتی کیسز ہیں نا, میں نے پڑھاکو لوگ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں.
دماغی محنت کر رہے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں, کتابیں لے کے پڑھ رہے ہیں ہر وقت. دیکھو خوش مزاج دماغ جب تک فریش نہیں ہوگا تو خوش مزاجی آئے گی دماغ میں, اور جو خوش مزاج نہیں ہوتا وہ خود بھی ڈپریشن میں اور دوسروں کو بھی ڈپریشن کا مریض بناتا ہے کہ نہیں بناتا. تو میں نے دیکھے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو قوم کے وسیع تر مفاد میں اپنے مستقبل کو بنانے میں ہر وقت ایک روٹین پہ چلتے چلتے سیٹنگ اوپر کی کیا ہو گئی, آؤٹ ہو. میں جب پاکستان نیوی میں نے شروع میں کچھ وقت اپرینٹسشپ کی ہے نا, تو وہاں ہمارے ایک ٹیچر تھے, بہت قابل تھے. وہ فزکس پڑھاتے تھے, پڑھاتے نا ایک لفظ کو 5-6 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. شروع میں تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, بعد میں پتہ چلا اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ادھر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی. میں نے کہا یار اتنا ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ آدمی اور اتنی بڑی پوسٹ پر ادھر سے کیا ہے, کیا فائدہ یار. وجہ کیا ہے کہ زندگی میں کبھی لوفری تفریح کی ہے. تفریح تو بعض دفعہ خود ایک ٹینشن بن جاتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارک جانا ہے, آپ نے وہاں بچوں کو لے کے پہنچے, وہ بند ہو گیا یا کھلا ہے لیکن پتہ چلا جو ٹکٹ بہت مہنگا ہے, تو یہ پارک ٹینشن دے, یہ تفریح ٹینشن دے گی نا آپ کو. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے ہم نے تفریح سے اوپر کی چیز نکالی ہے, حلال لوفری. اس میں لوفری کا لفظ چونکہ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھر وہ اس میں ناجائز تو ناجائز ہی ہوتا ہے نا, تو اس کو جائز لوفری آپ کہہ سکتے ہیں. تو کاروبار میں صحت کو ٹائم دیا, سمجھ رہے ہو, بیوی بچوں کو ٹائم دیا, والدین کو, یہ سب کیسے دینا ہے یہ اپنے بزنس کے حساب سے. اور پھر جو کچھ وقت دین کی تبلیغ کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم, چاہے مہینے میں ایک دفعہ, ہفتے میں ایک دفعہ, علماء کے بیانات سننے کے لیے بھی, علم کے لیے بھی. وہ ساری چیزیں آدمی جب تمیز سے بیٹھتا ہے نا, ڈائری لے کے, کاپی پینسل لے کے, تو سب چیزیں اس کو, ہم تو بیٹھتے ہی نہیں نا تمیز سے, سوچتے ہی نہیں ہے. لائف جو کاروبار میں گھسا ہوا ہے تو گھستا چلا جا رہا ہے, جو بیٹھا ہوا ہے سست بن کے وہ سست ساری صبح شام سونے میں گزر جاتے ہیں اس کے. تو کبھی کاپی پینسل لے کے بیٹھیں, اپنی ٹائم اپنی لائف کو تھوڑا سا مینیج کریں. تو اس میں شیطان سب سے بڑا وسوسہ کیا دیکھو, یار جب ٹائم اتنی وہ ہو جائے گا نا, ایک ٹائم باؤنڈ زندگی ہو, تو ہم تو اسٹریس میں جائیں گے. تو میں نے بتایا کہ اسی میں لوفری کے لیے بھی ٹائم ہے نا, تو اسٹریس میں کیسے جائیں گے آپ, کیسے جائیں گے بھائی اسٹریس میں. وہ بھی ایک, لیکن اس کا بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. اب دیکھو ہم ایک ہفتہ دبئی لوفری کر کے آ گئے, اب یہ دوبارہ تھوڑی جا رہے ہیں. مجھے لوگ تو اب بھی بلا رہے ہیں مختلف ملکوں سے دعوت میں. بھائی میں نے کہا یار میں نے گھر میں بھی بیٹھنا ہے, ابھی بھی دعوت آئی ہوئی ہے ایک دوسرے کنٹری سے, تو میں نہیں جا رہا. میں نے کہا بھائی میرا مدرسہ بھی ہے, وہاں میں نے پڑھانا ہے, مدرسے والوں نے نکال دیا ہے. تو ہمارا جو علمی ترقی ہے ساری, جو ہم وہاں ٹیچنگ کر کے ایک علم حاصل, جو علماء ٹیچنگ نہیں کرتے نا, تدریس نہیں کرتے, ان کا علم نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ہم تو سارا علم جو ہمیں کنواں جو پانی جو ملتا ہے وہ تو مدرسے سے ملتا ہے نا, ٹیچنگ کرتے ہیں, قرآن حدیث اور فقہ پڑھاتے ہیں, تو وہاں سے معلومات جمع ہوتی ہیں, تو وہی سارا کام خراب ہو جائے گا. تو بڑے ہر چیز کو ایک تھوڑا سا بیلنس رکھنا پڑتا ہے. تو دیندار میں جو بڑی میں گڑبڑ بتا رہا تھا کہ وہ سرے سے محنت کرتے ہی نہیں ہیں, یا دین کی غلط تشریح ان کے دماغ میں آتی ہے. کاروبار بھائی تو ڈبل کما سکتا ہے, تو آدھا کیوں کما رہا ہے؟ تم ڈبل کماؤ اور اس کمائی کو اللہ کی قرب کا ذریعہ بناؤ. رشتہ داروں پہ خرچ کرو, یتیموں پہ خرچ کرو, دینی مدارس پہ خرچ کرو, دین کی تبلیغ پہ خرچ کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر غریب ہوتے تو کیا 100 گھوڑے دیتے جہاد میں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں مال کی بھی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ مالی تعاون کس نے کیا؟ تاجروں نے کیا نا, جو صحابن. اگر وہ تجارت چھوڑ دیتے کہ ہم پوری زندگی دین کی تبلیغ کریں گے, تو اللہ کے نبی فرماتے تبلیغ کے لیے بھی پیسے تو چاہیے, وہ کہاں سے لاؤں میں؟ نہیں یار یہ سمجھ میں میرے بھائی. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد ہوتا تھا تلواروں سے, تو تلواریں کسی فیکٹری میں بنتی ہوں گی نا, کیا خیال ہے؟ اگر وہ فیکٹری والے بھی فیکٹریاں بند کر کے نکل جاتے کہ ہم بھی کیا کریں گے, جہاد کریں گے, تو اللہ کے نبی آنے دیتے ان کو؟ بولتے بھائی تم اسی بزنس میں, تم یہی بزنس کرو, لوہے بناؤ, زرے بناؤ, بھائی اس سے خریدنے کے لیے کچھ تو مل رہا ہے نا ہمیں. تو دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی, تبلیغ والے بھی نہیں چھڑواتے. تبلیغ والے یہ کہتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا کے سیکھ لو کام کو. جب پوری زندگی ایک بزنس میں لگائی ہے تو کچھ وقت تبلیغ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کچھ وقت لگواتے ہیں. کچھ وقت اس لیے لگواتے ہیں کہ اب ساری زندگی دین کبھی نہ سیکھا نہ سنا, وہ چیزیں تو بہت کر لیں, تو اب 4 مہینے لگا کے 100% دینی ماحول میں ہوگے تو اس کی اہمیت پیدا ہوگی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اب گھر جا کے اپنے کاروبار سنبھالو اور مسجد میں ٹائم دو. ایسا ہی ہے نا. تو جس میں جتنا حوصلہ ہوتا ہے کوئی سال کے لیے چلا جاتا ہے, کوئی کچھ لوگ ہیں جو رائے میں مقیم ہوئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہیں. ایسے نہیں ہے کہ پورا کراچی رائے میں جا کے مقیم ہو گیا, یا کیونکہ پھر رائے والوں کو کھانے کے لیے کہاں سے ملے گا؟ سارے ہی تاجر اگر رائے میں مقیم ہو جائیں, سارے ہی اگر رائے میں مقیم ہو جائیں, تو رائے میں تو میرے بھائی وہ ان کو تو ڈاکٹر کی بھی وارڈ اسٹینڈ بائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, تو وہ سارے MBBS کے بچے بھی وہاں آ جائیں گے, تو کوئی فیوچر میں ان کو ڈاکٹر ملے گا, کوئی الیکٹریشین ملے گا پنکھا جوڑنے کے لیے,
مائک خراب ہو جائے گا تو کوئی بندہ ملے گا؟ وہ جو مائک ٹھیک کرنے والا ہے وہ کہے گا میں تو خود ساری ایجوکیشن چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ کے لیے نکل گیا. وہ مائک ٹھیک کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو. تو دینداروں کو جو میرے بھائی یہ جو مختلف تانے دیے جاتے ہیں, کچھ تانے صحیح بھی ہوتے ہیں. تو پہلی وجہ اس کی میں نے بتائی, جذباتیت. نمبر 2, توکل کی غلط تشریح. سمجھ رہے ہو نا, زمینی حقائق دیکھ کے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے, محنت نہیں. جو قوم محنت کرتی ہے, دیکھو غیر مسلم ممالک میں, یورپ میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جن کی طبعی عمر 10-20 سال تک بڑھ چکی ہے. ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی ان لوگوں نے. 60 سال ہوتی تھی, اب 70 سال ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ جگہ جم بن گئے ہیں, جگہ جگہ پارک بن گئے ہیں, لوگ جاگنگ بھی کر رہے ہیں, واکنگ بھی کر رہے ہیں, اور جناب صحت کا بڑا خیال کر. تو اللہ نے ان کی عمروں کو, جاپان میں 100 سال سے اوپر کے بہت لوگ ملیں گے آپ. ہمارے ہاں پہلے ماں اپنے بچے کو توکل کی بھیंٹ چڑھاتی ہے. وہ جو چیزیں بچے کے لیے ضروری ہیں وہ کھانے کو نہیں دے گی. وہ جو گند بلا دکان سے مل رہا ہے کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے. جب بچہ ہو گیا بیمار تو پھر دم درود, پھر بھی پرہیز وریز نہیں, دم درود, جھاڑ پھونک, تعویذ, دعائیں, منتیں, نظر لگا دی, فلاں نے یہ کر دیا, مرچیں جلاؤ, یہ گھما پھرا کے پھر وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ بچ جاتا ہے. بچتے بچتے پھر مختلف. اچھا, پارک میں جو چہل قدمی کرتے ہیں نا, معذرت کے ساتھ, ان سے میں کئی دفعہ میرا ارادہ ان سے بولوں کہ آپ گھر چلے جائیں, اس چہل قدمی میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. کبھی کبھار میں بھی صبح پارک میں جاتا ہوں نا, کن پارکوں میں جاتا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں آپ کو, کبھی کسی میں کبھی کسی میں کبھی لوکیشن نہیں بتاتا میں تو. لیکن پارک میں ایک چیز دیکھی ہے, لوگ چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں باتوں کے ساتھ, واکنگ کے بجائے ٹاکنگ پہ زیادہ زور ہوتا ہے. ایسی چہل قدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو صبح کی واکنگ ہے نا, یہ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی پوری دماغ کو ایک طرف فوکس کرنا ہوتا ہے. خواتین بھی نظر آتی ہیں اس میں, بڑی عمر کی خواتین ہیں جن کو ڈاکٹروں نے بتایا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بھی واکنگ کریں, تو وہ وہی ساس بہو کے قصے چل رہے ہیں, او بہن تم تو. ابھی میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ, تو چند کچھ بوڑھی عورتیں تھیں, میں جاگنگ کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرا نا, تو بہو کا لفظ میرے کان میں پڑا کہ نہیں وہ بہو جو ہے نا آٹا نہیں گوندتی, پتہ نہیں کیا کرتی. میں نے کہا بھائی ان سے بولو یہ مسائل بس کرو یار. یہاں اگر بہو اور نندوں جٹھانیوں کی ٹینشن پارک اس لیے تھوڑی بنا ہے بھائی, چھوڑو باتیں نہیں کرو, ابھی اسپیڈ کے ساتھ آپ واکنگ کریں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, اس طرح کی واکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ٹاکنگ کے ساتھ ہو. ایک دم اسپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, سانس پھولے آپ کا, اور پھر لمبے لمبے سانس لے ہوا میں. یہ 10-15 منٹ کی واکنگ بہت زیادہ مفید ہے صحت کے لیے. تو جاگنگ بھی نہیں ہے, نہ واکنگ ہے, نہ جم وم جانا اسلام کے خلاف سمجھا جاتا ہے. میں کبھی کبھار جم جاتا ہوں, ہر تھوڑے دیر میں آدمی آ کے مجھے دیکھ رہے ہوتے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہے. کہہ رہے مفتی صاحب آپ ریئلی اس طرح کہ پتہ نہیں کتنے تو عقیدت یعنی چینل کو انسبسکرائب کر چکے ہوں گے اب تک. یا مسلم مفتی ہو گئے یار, یہ کام کر رہے ہو. مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کامن سینس کی بات ہے. صحابہ کے دور میں, بلکہ صحابہ کیا 100 سال پرانے چلے جائیں, جسمانی محنت زیادہ تھی نا لوگوں کی. گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں, بائکیں نہیں تھیں, سارے کام پیدل ہوتے تھے, اور سارے کام لوگ گھر میں خود کرتے تھے. وزن بھی اٹھا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا, کوئی ٹھش پش بٹن کا کوئی سسٹم نہیں تھا. بیل بھی نہیں ہوتی تھی, دروازہ بجانا پڑتا, دھاپ دھاپ دھاپ, اس سے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی تھی. کیا خیال ہے, گدھا گاڑی کو, گدھے کو چلانے میں آدمی کو خود گدھا بننا پڑتا ہے. گدھا اگر مریل ہے تو اس کو دھکے دے رہے ہیں. گھوڑا گاڑی, گدھا گاڑی, یہ ساری چیزیں ہوتی تھی نا. تو جسمانی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسی ترقی سے کیا انسان کی نیچر چینج ہو گئی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اب اتنی ترقی کا دور ہے, اب ہمیں جسمانی محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی, آدم علیہ السلام کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانی پڑی تھی, گندم یا جو. اب کوئی یہ کہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, اب ہم 10,000 سال پرانا والا فلسفہ نہیں چلائیں گے, اب بھی وہی خربوزے کھائیں, انار کھائیں. اب تو اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, اب تو گیس پہ چلیں گے ہم. ہو سکتا ہے بھائی, جاپان کا سائنسدان جو بہت بڑی ایجادات کر چکا ہے, لیبارٹری میں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو اپنی انرجی کے لیے اس کو بھی باہر نکل کے خربوزہ کھانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. وہی طریقے سے انسان کی باڈی میں کوئی چینج نہیں آیا. معدے کا سسٹم وہی ہے جو 10-15-20 ہزار سال پہلے تھا. چبانا انہی دانتوں سے پڑے گا. گرینڈ کی بھی چیزیں آپ پیٹ میں ڈالو گے کہ مجھے دانتوں کے چبانے کے اب تکلف نہ ہو, تو وہ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے. ویسے ہی آپ, ایسے ہی ہے نا. روٹی بھی چبانی پڑے گی آپ کو, وہ سارا. ہاں, بیماروں کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں.
لیکن وہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ بھی ہیں یہی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو مختلف شکلوں میں، پیناڈول اب اس پیکنگ میں آ گئی ہے، ورنہ پیناڈول ہمیشہ سے کھا رہا ہے انسان، لیکن اس شکل میں نہیں تھا، اس شکل میں نہیں، وہ کسی اور شکل میں ہوگی، وہ حکیم کوئی جڑی بوٹی کھلا دیتے ہوں گے جس میں بخار اتارنے کے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہوں گی اس میں. تو پیراسیٹامول جو ہے نا، جو مشہور ایک فارمولا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جب سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، اب اگر کمپیوٹر ایجاد ہو گیا ہے اور آپ بٹن پہ سارے کام کر لیتے ہو، تو اس سے آپ کی انگلیوں کو جو حرکت دینے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے لیے آپ کو الگ سے حرکت دینی پڑے گی، بھاگنا پڑے گا، چلنا پھرے گا. کیونکہ اللہ نے جو ہمیں مسل دیے ہیں وہ اس لیے تھوڑی دیے ہیں، وہ تو ہاتھ تو وزن اٹھائے گا تو ہاتھ رہے گا، پاؤں سے چلو گے تو چلنے کے قابل رہو گے. اور یہ بات تو وہ جنہوں نے یہ مشینیں ایجاد کی ہیں وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کے قائل ہیں، تبھی وہ اتنی کچھ ایجاد کر کے بھی سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں، صبح سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ملیشیا میں تھا تو زیادہ تر غیر ملکی ہمیں لگے پارک میں جاگنگ کرنے والے، مسلمان وہاں بھی کیا ہیں بیچارے شارٹ. تو اب اس میں کوئی مفتی ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، کچھ بھی بن جاؤ، تو باڈی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مفتی صاحب ہیں تو آپ گھر میں پڑے ہوئے رہیں، ٹھیک ہے نا، کھاتے جائیں، اسٹور کرتے جائیں، آپ کے کوہان کی شکل میں جمع ہو جائے گا، کیونکہ آپ مفتی ہیں، آپ کے پاس ورزش کا ٹائم نہیں ہے، یا ورزش آپ کے وقار کے خلاف ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بولیں گے مفتی صاحب ہو کے ڈنڈ پیل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کے چونکہ ایکچولی وقار کے خلاف ہے، تو وہ کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو مفتی صاحب ہیں، باڈی نہیں مانتی کسی کو، تو مفتی ہے یا عالم ہے یا ڈاکٹر ہے یا کچھ، باڈی نہیں مانتی. وہ کہے گے بھائی پہلے تم انسان ہو، میڈیکل سائنس کی زبان میں تم ایک سمجھدار حیوان ہو. حقیقت ہے نا، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، انسان بھی جانور ہی ہے لیکن ایک بڑا ذہین قسم کا حیوان ہے وہ. تو لہذا تمہیں صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو ایک مزدور کو کرنے پڑتے ہیں، ایک گٹکے والے کو کرنے پڑتے ہیں، ایک ٹماٹر والے کو کرنے پڑتے ہیں. اس میں چاہے کوئی مفتی اعظم ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن لوگوں کی ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں. تو اب اکثر دینداروں کو دیکھا ہے وہ ورزش نہیں کرتے، وہ وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. بزرگ بعض لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے ورزش، وہ بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم ورزش کریں. وہ اگر پارک میں چہل قدمی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے بزرگی کا پورا خیال کر کے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے وقار سے خرامہ چلو. پھر مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضرت جی سے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی ہو جائے گی، تو مریدین کی واکنگ بھی گئی تیل لینے. میں نے دیکھے بعض لوگ خانقاہوں سے فارغ ہیں، کوئی خلافت ملی ہوئی ہے ان کو، جوان ہے، تو اب وہ واکنگ کر رہے ہوتے ہیں پارک میں بڑی تمیز کے ساتھ نا، وقار کے ساتھ، اور اسی وقار کا خیال کرتے ہوئے ان کے مریدین بھی پیچھے. وہ مریدین یہ ہو رہے تھے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے. اب گستاخی تو کے چکر میں وہ تیز واکی نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں یا تو تمیز ادب کر لو یا اپنی صحت بنا لو، دونوں میں سے ایک کام کر لو. تو ان لوگوں سے میں مریدوں سے کہتا ہوں بھائی اپنے شیخ کے ساتھ واکنگ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ شیخ کی اسپیڈ آہستہ ہے، آپ کی اسپیڈ تیز ہے. تو اگر بے ادبی کا خطرہ ہے تو دوسرے پارک میں جا کے وہاں کر لیا کرو، ٹھیک ہے نا. کیونکہ صحت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ ادب کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے. اگر صحت یہ دیکھتی نا کہ چونکہ ان کے پاس چلنے کا ٹائم نہیں تھا، ان کو تیز چلنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ایکچولی ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے، تو ان کی انرجی جتنی برن تیز چلنے میں ہونی چاہیے تھی اتنی آہستہ چلنے میں ہوگی. فطرت ان چیزوں کو لیفٹ نہیں کراتی. تو صحت کے معاملے میں دینداروں کو دیکھ لو، صحتیں برباد کی ہوئی ہیں. اور پھر ایک صاحب کو تو میں نے یہاں تک کہا، میں نے کہا دیکھو پھر بھی اللہ چاہے بیمار کر سکتا. اگر کوئی جم جا رہا ہے، جاگنگ کر رہا ہے، سارا صحت کا خیال کر رہا ہے، پھر بھی اللہ، پھر اگر بیماری آئے گی نا وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. وجہ اس کی یہ کہ بھائی وہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے، ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے تو کیا وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، ہمارے نبی سے زیادہ کون صحت کا خیال رکھتا ہوگا؟ آپ نے تو وہ چیزیں بتائی ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ان سے منع کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے ہیں. تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اور ایک خود کی طرف سے. تو ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے مفتی صاحب جب صحت کا خیال بھی ہم کریں گے اور جم بھی جا رہے ہیں اور جناب جاگنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ سارے، تو پھر بیماری نہیں ہوں گے. تو بیماری تو اللہ کی رحمت ہے اور اس میں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی بیماری نہ ہو تو یہ تو بڑا عذاب ہے. میں نے کہا بیماری اللہ کی رحمت ہے بشرطے کہ اپنی حماقتوں سے نہ آئی ہو. سمجھ رہے ہو؟ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو. آپ گٹکا کھا کے منہ کا کینسر ہو گیا تو یہ آپ کی طرف سے ہے، یہ کینسر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. سگریٹ پی پی کے پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے تو یہ بیڑا غرق اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے، ہوا تو اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ آپ کی حماقت کی سزا دی اللہ نے آپ کو. تو یہ والی کھا کے اتنا تھوپ لیا یہاں پہ، اب چلا نہیں جا رہا ہے،
یا قبض ہو گیا, پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے اور درد ہو رہا ہے, کہہ رہے کوئی بات نہیں, گناہ معاف ہو رہے ہیں میرے. ہر تکلیف پہ گناہ معاف ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یہ تو صحیح حدیث ہے, ایک کانٹا بھی چبھتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے, اس سے حدیث میں آتا ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کانٹے کی اتنی سی تکلیف پہ جب گناہ معاف ہوتے ہیں, تو اب تو 6 پراٹھے جو میرے پیٹ میں وہ پٹ رہا ہوں, اب تو میرے اگلے پچھلے سارے کبائر صغائر معاف. تو بھائی اب توبہ استغفار کا موقع ہے, یہ شگر کا موقع نہیں ہے, یہ توبہ کا موقع ہے. اللہ معاف کر دے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن وہ کیا کر رہا ہوگا, وہ کہہ رہا ہوگا کوئی بات نہیں بھائی, تکلیف بھی کس کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. ہاں جب توبہ کی توفیق مل گئی, اللہ آئندہ نہیں کھاؤں گا, معاف کر دے, اللہ نے معاف کر دیا, اب یہ تکلیف کیا بن جائے گی, اب یہ رحمت بن جائے گی. بھائی اللہ نے جب ایک چیز معاف کر دی, پھر اللہ کہیں گے اب تکلیف تو ہوگی, 6 پراٹھے تو بولیں گے, لیکن اب اس تکلیف میں تیرے گناہ کیا ہوں گے, معاف ہوں گے, چونکہ تو توبہ کر چکا ہے. تو گٹکے کھانے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہو گیا, آپ نے توبہ کر لی, سچی توبہ کر لی, تو اب یہ کینسر انشاءاللہ رحمت بن جائے گا. لیکن توبہ اتنے آرام سے ہوتی نہیں ہے, وہ اوپر سے توبہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہونے دو, پھر ایک دفعہ اور ٹرائی کر کے دیکھیں گے. میں نے دیکھا ہے نا, دیکھا ہے, نہیں چھوڑتے, دنیا چھوڑ دیتا ہے, وہ نہیں چھوڑتا, نہ چرچ چھوڑتے ہیں, نہ ہیروئن چھوڑتے ہیں, نہ شراب چھوڑتے ہیں. وہ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں, لیکن وہ دوبارہ موقع ملے تو دیکھو ان کو, وہ اس سے زیادہ آگے نکلتے ہیں. تو یہ چند فالٹ ہیں دیندار حضرات میں, یعنی وہ لوگ جو دین کی طرف منسوب. اچھا ایک اور اہم بات ہے, کیونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے. دیندار حضرات جو دین کی طرف منسوب سمجھے جاتے ہیں, بار بار میں کہہ رہا ہوں, جو گیٹ اپ سے دیندار لگتے ہیں, ان میں ایک بعض لوگوں میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ تبلیغ کا موقع نہیں دیکھتے, بے وقت تبلیغ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی گڑبڑ ہوتا ہے معاملہ, سمجھ رہے ہیں نا. اب اکثر کیا ہوتا ہے, شادی بیاہ میں مجھے بلایا جاتا ہے کہ بھی مفتی صاحب بیان بھی کریں, میں وہاں بیان نہیں کرتا, اکثر میں منع کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک شادی ہال ہے, اس میں لوگ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, دولہا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے, دلہن ادھر بیٹھی ہوئی ہے, ادھر لوگ مبارکباد دے رہے ہیں, ادھر انجوائے, ادھر مولانا صاحب جہنم پہ ایک تقریر کرنا شروع کر دیں. یہ عجیب سا ہوتا ہے, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یہ موقع نہیں ہے, یہ مبارکبادی کا موقع ہے. آپ جائیں سیلیبریٹ کریں, بھائی دولہا بھائی بڑی خوشی ہوئی, پہلی شادی ہو گئی آپ کی, ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے, ٹھیک ہے نا, بڑا اچھا ماشاءاللہ, کچھ گفٹ دے دیا اس کو یا کچھ دعائیں دے دیں, اور لوگ ملے, کھایا پیا, یہ موقع اس چیز کا ہے نا. اب میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے ولیمے کی دعوت میں رو کے دعا کرا رہے ہیں, وہ کراتے ہیں, وہ اللہ والے لوگ ہیں, ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے, بلکہ میں کہتا ہوں یہ ان کے بہت زیادہ مخلص ہونے کی دلیل ہے کہ ایسی خوشی کی مجلس میں وہ رو کے دعا کرا دیتے ہیں, کہ مطلب بہت اللہ سے گہرا تعلق ہے. لیکن یہ مجھے بے موقع لگتا ہے. بھائی ختم قرآن کی محفل میں رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے, کسی کی میت پہ رو کے دعا سمجھ میں آتی ہے, یا ویسے ہی ہم کہیں دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے دعا کرا دی, رونا آ گیا, سمجھ میں آتا ہے. ولیمے کی تقریب ہے خوشی کی, اس میں رو کے دعائیں, وہ لوگ ایک تو 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آئے ہیں, خوشی, وہ خواتین اتنا پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر کے آئی ہوئی ہیں, صحیح ہے نا, حقیقت یہی ہے نا. یہ کس کو بہت زیادہ ہنسی کس کو آ رہی ہے بھائی, اچھا وہ پورے ڈبے خالی کر کے آئی ہوئی ہیں, وہ اس لیے کہ ہم چمکتی ہوئی نظر آئیں اپنی ہم جولیوں کو, اور جناب وہ ادھر دلہن بیٹھی ہوئی ہے, سب خوشیاں مبارکباد ادھر, پھر اے اللہ وہ جہنم سے عذاب سے بچا لے, اے اللہ. وہ بے موقع ہے, یہ کیوں رلا لے وہ لوگوں کو بھائی. وہ دولہا پھر کسی اور وجہ سے رو رہا ہوتا ہے, وہ بہانہ کر کے اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے, اصل میں رونا کسی اور وجہ سے آ رہا ہوتا ہے اس کو, کہ یار ہاں تو کر دی ہے, اب دیکھو ہوگا کیا. میں نے بعض دولہے ایسے بھی دیکھے ہیں, میں تو بہت نکاح پڑھائے ہیں نا میں نے, تو ایسے بھی دولہے عجیب جب واقعات ہوتے ہیں نا بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک دولہا میں نکاح پڑھا رہا ہوں, وہ دولہے کو پسینے چھوٹ رہے ہیں, میں خطبہ پڑھ رہا ہوں نکاح کو, حالانکہ گرمی نہیں تھی, ایسے عجیب اس کی کیفیت بھائی. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے بولوں بھائی رکوا لے یار, اگر کوئی اتنا مسئلہ ہے نا, کوئی شادی فرض واجب نہیں ہے, حقیقت فرض نہیں ہے, یہ سنت ہے, ترغیب ہے, لیکن اگر اتنی ٹینشن ہو رہی ہے تو بھائی کوئی ضرورت نہیں یار, جہاں اتنی زندگی گزر رہی ہے بھائی تو اتنی ٹینشن میں. چلو دلہن کو ٹینشن ہو تو سمجھ میں آتا ہے, بیچاری ماں کے گھر سے رخصت ہو رہی ہے, باپ کے گھر سے نیا سسرال مل رہا ہے, کنفیوز ہوتی ہے, پتہ نہیں ساس کیسی نکلے, وہ اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوں, کو سمجھ میں آتا ہے بھائی تجھے تیرے پسینے کیوں چھوٹ رہے ہیں یار. وہ بیچارہ اتنا گھبرا رہا ہے. میں مجبور تھا پڑھاتا نکاح, کیونکہ مجبور اس لیے تھا کہ لوگ بولیں گے کیا باتیں شروع کر دی. ابھی یہ بھی بے موقع تبلیغ ہو جاتی نا, اگر میں اس کو سمجھاتا بھائی رہنے دو, کینسل کروا دوں, تو لوگ مجھے پکڑ کے مارتے کہ میں تو آپ کو کینسل کروانے کے لیے لایا. ہم نے کہا یہ اسی کی ٹینشن ہے, اسی کی ہیڈیک ہے, ہمارا کیا, ہم تو پڑھا کے نکل لیں گے, ہم سے پہلے پوچھتا تو ہم بتا دیتے یار اتنی. تو بے موقع. اب وہ ولیمے کی محفل ہے, اس میں ایک, تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, جو لبرل لوگ ہیں نا وہ پھر علماء سے بدگمان ہوتے ہیں, کیا یار یہ ادھر کیا رونا دھونا لگایا ہوا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. ایک موقع ہوتا ہے ہر چیز کا, اس میں جیسے میں کہتا ہوں نا میت پہ کھانا, یہ بے موقع ہے نا,
وہ میں سنایا تھا نا, وہ یوں کر کے وہ کھا رہے ہیں, کہہ رہے ابھی 1 منٹ رکو, وہ کہہ رہے نہیں وہ عذاب ہو رہا ہے اس کو کھانے دو میں پورا. تو بزمان حال یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑے بڑے ٹیکنیکل قسم کے فالٹ ہیں ان لوگوں میں جو دین کی طرف منسوب, جذباتیت کے ساتھ. اب کیا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے, ماشاءاللہ داڑھی تھی, ہم کہیں ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے تو کھانا کو ٹھیک نہیں تھا, تو ہمارے ان دوست کو آ گیا تھوڑا سا غصہ. تو ہوٹل کے مینیجر کو بولا یار یہ ہم نے اتنے پیسے دیے, آپ نے کیا پکایا ہے؟ تو اس نے یہ لفظ کہہ دیا کہ یار داڑھی رکھ کر آپ مجھ سے اس اسٹائل میں بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا داڑھی کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو, داڑھی کی طرف کیوں آئے؟ بھائی کیا ہو گیا اگر اس نے اتنی سی بات کہہ دی, بھائی ایک آپ کو حوالہ دے رہا ہے کہ بھائی داڑھی ہے تو تھوڑا غلطی انہی کی تھی جو داڑھی تھی جن کی, بھائی تمیز سے بھی کہا جا سکتا ہے, مینیجر کو بلائیں تھوڑا ایکسکیوز کر لیں. داڑھی والے کو تو بہت میٹھا لہجہ رکھنا پڑتا ہے اپنے عمل سے تاکہ لوگ داڑھی سے مانوس ہوں. وہ اگر بدتمیزی سے بات کرے گا تو اس نے اگر داڑھی کا تانا دیا غلط دیا, نہیں دینا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مینیجر نے صحیح کہا, مینیجر کو یہاں داڑھی کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے تھا, لیکن اگر لے آیا ہے تو تھوڑا آپ اس کو یہ وہ اس نے تو آرام سے لایا نا, وہ بدتمیز تھوڑی کا داڑھی رکھ کر ایسی بات کر رہے, اس نے یہ تھوڑی کہا. اس نے کہا بھائی دیکھیں آپ کی داڑھی ہے اور آپ, وہ داڑھی کے احترام میں کہہ رہا ہے, صحیح ہے نا, کہ آپ کی داڑھی ہے, آپ تو سنت رسول ہیں, تو آپ کو تو اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے. اور وہ مینیجر غلط نہیں کر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا بھائی اگر کھانے میں کوئی اعتراض ہے تو آپ آرام سے بتائیں, میں چینج کر دیتا ہوں, میں دوسرا لے آتا ہوں, یہ کمپلین کر لیتا ہوں, آئندہ انشاءاللہ انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے. تو اب انہوں نے جذبات سے اس کو ڈانٹا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ بھائی داڑھی آپ رکھ کے سر کر کے بات کر رہا تھا وہ, آپ ایسے اور داڑھی ہے بھائی, داڑھی کی طرف کیوں آ گئے؟ تو میں نے کہا یہ عجیب مسئلہ ہو گیا. اب میں چپ اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں اگر مینیجر کی فیور لوں گا تو پتہ چلا اگلا ہدف میں ہوں گا. تو میں نے کہا ابھی تو موقع, اب یہی بھی ہے نا موقع نہیں ہے, میں نے کہا ابھی جانے دو. لیکن مجھے یہ کہ یار یہ مینیجر پر جو ہے نا داڑھی والوں کا جو اثر جائے گا نا وہ اچھا نہیں جائے گا, اور یہ ویسے ہی لبرل آدمی ہے, بزنس مین آدمی ہے. اب میں ایکسکیوز بھی نہیں کر کیونکہ اپنے ساتھی کا بھی خیال کرنا ہے نا, اس کی موجودگی میں ایکسکیوز کر لیا تو بولے گا یار ہماری انڈی والی جو ہے یہ کیسی انڈی والی ہے. انڈی والی سمجھتے ہیں پشتوں میں دوستی کو, یار ہم اس کو لڑ رہے ہیں اور آپ مفتی صاحب آپ اس کو فیور کر رہے ہو. تو میں نے کہا ابھی تو جانے دو. تو جب وہ اٹھ کے باہر گیا ہے نا, وہ ہمارے ساتھی گاڑی کی طرف گیا, میں نے کہا چلے میں ذرا آہستہ آہستہ آ رہا ہوں, کوئی واش روم کا بہانہ کیا. تو جا کے مینیجر سے کہا, میں نے کہا یار تھوڑا سا میں آپ سے سوری کر لیتا ہوں, تھوڑا یہ تھوڑے سے جذباتی ہیں, اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں, بس ان کو کوئی مسئلہ ہوگا گھر میں, کوئی پھڈا وڈا چل رہا ہوگا, کوئی ٹوپی ڈرامہ کر کے ہم نکل لیے وہاں سے. تو یہ بھی ہے کہ اگر بھائی تھوڑا سا وہ اگر غلطی کر رہا ہے, وہ بھی اتنی بڑی غلطی نہیں کر رہا, تو ذرا سا داڑھی کا کہیں لفظ آ گیا تو فوراً داڑھی کی توہین کا کیس بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا. گھروں میں ایسا ہوتا ہے. اب دیکھو یا تو پہلے سے 100% اسلام کو سب گھر میں فالو کر رہے ہوں, پھر اگر کوئی اسلام کے خلاف چلے نا تو سختی کریں. جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بیوی اگر آپ کی پہلے سے پردہ کرتی تھی, اسی بیس پہ آپ نے شادی کی, بعد میں پردہ اتار دیا, تو آپ سختی, آپ کا حق ہے کہ بھائی ہم نے تو تم سے نکاح اس بیس پہ کیا تھا کہ تم پردہ کرو گی, اور پہلے سے تم پردے دار تھی, تمہارا خاندان ایسا تھا, تم نمازی تھی, تم پرہیزگار تھی, ہم نے اسی بیس پہ آپ سے نکاح کیا, اب آپ نے پردہ اتار دیا ہے تو پھر میٹر گھومنا سمجھ میں آتا ہے نا. لیکن پہلے سے پردہ نہیں کر رہی, وہ آپ کو پتہ ہے لبرل خاتون ہے, خاندان بھی سارا لبرل ہے, موویز بھی دیکھتے ہیں اور یہ سب لائف کو انجوائے کرتے ہیں, شادیوں میں بھی جاتے ہیں, مس گیدرنگ بھی ہوتی ہے. آپ نے سب کچھ سوچتے سمجھتے ہوئے لٹو ایسے ہوئے تھے, آپ نے شادی کر لی. اب شادی کے بعد آپ کے لگ گئے تبلیغ میں 4 مہینے, اس کے بعد اب آپ کو یہ بے پردہ عورت ہے, میری غیرت کے خلاف ہے کہ تم میرے دوستوں کے ساتھ جا کے ایسے مل رہی ہو. تو بھائی غیرت کے خلاف تھا تو وہ کہے گی نا پھر شادی کیوں کی آپ نے. اب یہاں پر جو بات آپ کی 100% درست ہے, یقیناً غیرت بھی آنی چاہیے جو آ رہی ہے, لیکن اب آپ اس پہ اس بیس پہ ڈنڈا نہیں چلا سکتے, صحیح ہے نا. سختی کریں گے تو وہ بجائے دین کی طرف آنے کے دین سے دور ہوگی, بولے گی بھائی یہ کیا بات ہے, بھائی یہ تو گویا ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے خلاف ہے, یہ ایک قسم کا ایگریمنٹ ہی تھا نا, صراحتاً نہیں تھا, دلالتاً تھا. اب آپ سوائے محبت اور امن شانتی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. محبت سے سمجھاتے رہیں, چھوڑ دیں ٹھیک ہے, نہیں تو سمجھانا بھی چھوڑ دیں. بعض لوگ زج کرتے ہیں, بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے, وہ پھر جب ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کریں تو بات صحیح بھی ہوتی ہے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. اب بھائی ایک آدمی کو ایک دفعہ آپ نے سمجھا دی, بھائی نماز پڑھا کرو, کہہ کہ شکریہ آپ بہت اچھے مبلغ ہیں, دعا کریں. پھر آپ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی بولا ہے نا میں نے نماز پڑھا کرو. اب آپ اس کے ایمان سے کھیل رہے ہیں. آپ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا, کہہ رہے یار میں نماز کا انکار کروں گا کافر نہ ہو جاؤں, جو نماز کی دعوت دے رہا ہے اس کو میں منع کروں گا تو وہ ایسا نہ ہو بڑا گناہ ملے مجھے. وہ بیچارہ صبر کر کے ٹھٹراوا بیٹھا ہوا ہے کہ چلو نماز نہیں پڑھنے کا گناہ ہے, کم از کم نماز کی دعوت دینے والے کا اکرام تو کر رہا ہوں نا. تو 2-3 دفعہ میں تو آپ کو چائے کا بھی پوچھے گا. پھر آپ نے کہا بھائی نماز پڑھو, ابھی بولا تو ہے آپ کو, ٹائم دیکھو, یہ جہنم میں جانے کا آپ کو شوق ہے کیا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے نماز فرض ہے. جب 3-4 دفعہ آپ چاہے محبت سے بھی ریپیٹ کریں, اب اگر وہ غصہ کرتا ہے
اور وہ کوئی الٹی سیدھی نمازیوں کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے. ابے نمازی بھی سارے ہم نے دیکھے ہیں 2 نمبر ہوتے ہیں. ابے تم بڑے نماز, ہمیں پتہ ہے تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور تم رشوت کتنی لے رہے ہو, ابے سب پتہ ہے, ادھر داڑیاں رکھ کے نمازی. وہ غلط کر رہا ہے, لیکن اس غلطی پر اس کو ابھارا کس نے؟